فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع، اللہ ہماری زندگی سے امن و سکون کیوں چھین لیتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، یعنی خوب رزق آ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو ان کے کرتوتوں کا بدلہ تھا۔ سورہ النحل آیت 112۔ اس آیت میں ایک بستی کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ چونکہ یہاں بستی کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اکثر مفسرین کی رائے میں یہاں قریہ بستی سے مراد مکہ لیا گیا ہے، یعنی اس میں مکہ اور اہل مکہ کا حال بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس وقت ہوا جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ اللہم سبعا کسبع یوسف، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یعنی اے اللہ ان پر اس طرح قحط سالی مسلط کر دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے امن کو خوف اور خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا، حتیٰ کہ ان کا یہ حال ہو گیا کہ ہڈیاں اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کفران نعمت کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہوں اور جب بھی ہوں اور کسی بھی زمانے میں ہوں، اس سے قطع نظر کہ وہ پہلے کسی زمانے میں تھے یا آج کے زمانے میں ہوں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والوں کا اور اس کے احکامات کو نہ ماننے والوں کو پھر اللہ ایسی ہی سزا سے دوچار کرتا ہے۔ اس آیت میں چونکہ خاص طور پر مکہ کا نام نہیں لیا گیا، پھر بھی انداز بیان سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اشارہ مکہ ہی کی طرف ہے۔ مکہ کے لوگ اس وقت بھی امن و چین کی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ عرب میں ہر طرف لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا تھا۔ بیت اللہ شریف کی تولیت کی وجہ سے لوگ قریش مکہ کا ادب و احترام کرتے تھے، ان کی تجارتی قافلے پر کسی کو حملہ آور ہونے کی جرت نہ ہوتی تھی، بلکہ جس تجارتی قافلے کو یہ قریش مکہ کی طرف جانے کی اجازت دے دیتے تو وہ بھی امن و عافیت کے ساتھ سفر کر سکتے تھے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اطراف عالم سے، یعنی چاروں طرف سے اشیاء خوردنی اور پھل وغیرہ بھی مکہ پہنچ جاتے تھے، اگرچہ وہاں نہ کوئی پھلدار درخت پیدا ہوتا تھا اور نہ کوئی غلہ وغیرہ، حتیٰ کہ مویشیوں کے لیے گھاس پات تک بھی نہ پیدا ہوتا تھا۔ پھر جب ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرکیہ افعال ترک کرنے اور اکیلے اللہ کی پرستش کرنے کی دعوت دی تو وہ بگڑ بیٹھے اور پیغمبر اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو دکھ دینا شروع کر دیے اور ان کے جانی دشمن بن گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتیں چھین لیں اور ان پر قحط کا عذاب مسلط کر دیا، اور یہ قحط 7 سال تک ان پر مسلط رہا، باہر سے کوئی چیز کھانے کے لیے نہ آتی تھی۔ پھر ان لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ مردہ جانوروں کے چمڑے اور ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہو گئے، اور جسمانی کمزوری اور بھوک کی شدت کا یہ حال تھا کہ اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا، حالانکہ مطلع بڑا بالکل صاف ہوتا تھا۔ بھوک کی وجہ سے کچھ لوگ تو مر گئے اور جو باقی تھے انہیں بھی ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اگر کچھ عرصہ یہی حالت رہی تو ان کا زندہ رہنا مشکل
مشکل نظر آتا ہے۔ گویا یہ عذاب صرف بھوک کا نہ تھا بلکہ بھوک کی وجہ سے مر جانے کا خوف بھی ان پر مسلط رہتا تھا۔ اس آیت میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کفران نعمت اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ اپنی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے اور ایسے مجرموں پر عذاب بھی مسلط کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر تم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے رہا کرو، اسی کی بندگی کرو، اس کی نافرمانی سے اجتناب کرو اور رزق حلال کی تلاش کرو اور حرام اور گندی چیزوں سے پرہیز کرو۔ حرام چیزوں میں صرف کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور زندگی کے معاملات ہی نہیں آتے بلکہ اس میں عہد شکنی بھی آتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کے قوانین کو نہ ماننا، اللہ کی فرما برداری نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلنا، انبیاء کی واعظ و نصیحت کو بیکار سمجھنا، یہ سب عہد شکنی کہلاتی ہیں۔ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنا، اس میں تحریف کر ڈالنا، یہ سب کچھ عہد شکنی کے زمرے میں آتا ہے اور اس عہد شکنی کی سزا لعنت الہی ہے۔ اس گناہ کی سزا تو اصل میں آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی سزا اس دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ ایک سزا تو یہ ملتی ہے کہ ان کے دل سخت کر دیے جاتے ہیں، ثم قست قلوبہم، اور ان کی عقل و فہم و فراست میں کجی آ جاتی ہے، یعنی ان کی عقل ماری جاتی ہے۔ احکام الہی کی یاد دہانی بھی ان کے لیے بیکار ثابت ہوتی ہے، نصیحت و واعظ سن کر بھی اس کا اثر قبول نہیں کرتے۔ جن غفلتوں اور کوتاہیوں کا وہ شکار ہوتے ہیں ان سے تائب نہیں ہوتے، یعنی توبہ نہیں کرتے۔ جھوٹ، چوری، زنا، غیبت، دھوکہ دہی، امانت میں خیانت، ایسے بے شمار گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور انہیں برا بھی نہیں جانتے۔ احکام الہی میں انہیں کوئی رغبت اور دلچسپی نہیں ہوتی تو پھر وہ عمل بھی نہیں کرنا چاہتے۔ بے عملی اور بد عملی ان کا شعار بن جاتی ہے اور وہ پستی کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ پھر نہ تو ان کے دل سلیم رہتے ہیں اور نہ ہی ان کی فطرت مستقیم۔ عذر، خیانت اور مکر ان کے کردار کا جزو بن جاتا ہے، جس کے نمونے ہم ہر وقت اپنے معاشرے اور ماحول میں دیکھتے رہتے ہیں۔ جھوٹے بہانے تراشتے ہیں، لوگوں کے مال حلال سمجھ کر کھا جاتے ہیں، مکر و فریب ان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، بات کا آغاز ہی غلط بیانی سے ہوتا ہے، اللہ کا خوف ان کے دلوں سے اٹھ چکا ہوتا ہے، انہیں آخرت کی یاد ہی نہیں رہتی، یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ایک دن انہیں بھی اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا، جہاں ان کے تمام کرتوت کھول کھول کر سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اپنی ہی ویڈیو سامنے دیکھ کر ایک قدم بھی نہیں ہلا سکیں گے۔ قرآن میں متعدد بار اس کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان بھاگنا بھی چاہے گا تو بھاگ نہ سکے گا۔ یہاں تو بڑی آسانی سے سچ کو جھوٹ قرار دے دیتے ہیں، اپنے ناخداؤں کے ہاتھوں لوگوں پر ظلم کرواتے ہیں، تمام ریکارڈ جلا دیے جاتے ہیں، ثبوت مٹا دیے جاتے ہیں، ظلم کا اندھا نظام ہے، پر اللہ کے آگے اس ظلم کا جلد حساب ہونے والا ہے۔ جھوٹی گواہیاں ایک معصوم انسان کی زندگی درگور کر دیتی ہیں، یہ ظلم بھی قتل کے مترادف ہے، اور ایک انسان کا قتل اللہ کے ہاں پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی تو مثال دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، آمنۃ مطمئنۃ، جو امن و چین سے رہتی تھی اور ہر طرف سے اس کا رزق با فراغت ان تک پہنچ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کا مزہ یہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ اللہ کی نعمتوں کا انکار، اس کی نعمتوں کی ناشکری، اس کی سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اس قوم سے اس کا امن و چین اور سکون ہی چھین لیتا ہے، اس کی مطمئن زندگی میں ایک بھونچال آ جاتا ہے، اس کے دل کا اطمینان چھین لیا جاتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان پریشان حال ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہم سب کا یہی حال ہے، سب کچھ ہے
مگر دل کا سکون نہیں ہے، بے چینی، بے قراری ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم فسق میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، اللہ کو تو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے۔ جو راستے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب میں بتائے ہیں، جو عمل ہمارے رسول نے کر کے دکھائے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کو تو حد سے گزر جانے والے پسند نہیں آتے، اعتدال کی روش چھوڑنے والے پسند نہیں آتے، ظالموں کو وہ پسند نہیں کرتا۔ جب ہم اچھے برے کی تمیز کھو دیتے ہیں تو ہم ظالموں کے زمرے میں آ جاتے ہیں، پھر وہ ہمارا امن چھین لیتا ہے اور ساتھ ہی خوف کا لباس بھی پہنا دیتا ہے۔ اس آیت میں بھوک اور خوف کا مزہ چکھانے کے لیے لفظ لباس استعمال کیا گیا ہے کہ لباس اس بھوک اور خوف کا ان کو چکھایا گیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ لباس چکھنے کی چیز تو نہیں ہے، مگر یہاں لفظ لباس اس لیے استعمال ہوا ہے کہ لباس ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں ڈھانکے ہوئے ہوتا ہے، پورے بدن پر لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس لیے یہاں تشبیہ کے طور پر لباس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آگے بھی کئی مقامات پر لباس کا ذکر آتا ہے کہ تمہیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا تاکہ تمہیں خوب اس کی سزا محسوس ہو۔ گندھک کا لباس جو جسم کے ساتھ ہی چپک جائے گا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ لباس بدن کے ساتھ ساتھ لازم و ملزوم ہو جاتا ہے، اور یہ بھوک اور خوف بھی اسی طرح ان پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ سورہ قریش میں بھی اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے، لی ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اللہ نے تمہارے درمیان نفرت اور کلفت کو دور کیا، قریش کے مانوس کرنے کے سبب تمہیں جاڑے اور گرمی کے سفر میں تجارت کا وسیلہ بنایا۔ سال میں 2 مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں سے اشیاء تجارت لاتا۔ سردیوں میں یمن کی طرف جو گرم علاقہ تھا اور گرمیوں میں شام کی طرف جو ٹھنڈا تھا۔ خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے ان کے قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں قریش کو بتا رہا ہے کہ تم جو گرمی سردی میں 2 سفر کرتے ہو تو ہمارے اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے تمہیں مکے میں امن عطا کیا ہے اور اہل عرب میں معزز بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا، اور اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اسی لیے تباہ کیا کہ تمہاری عزت بھی برقرار رہے اور تمہارے سفروں کا سلسلہ بھی جس کی تمہیں تلاش ہے قائم رہے۔ ابرہہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری عزت و سیادت یعنی بزرگی اور برتری بھی ختم ہو جاتی اور سلسلہ سفر بھی منقطع ہو جاتا۔ اسی لیے تمہیں چاہیے کہ صرف اسی بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ عرب میں قتل و غارت گری عام تھی، لیکن قریش مکہ کو حرم مکہ کی وجہ سے جو احترام حاصل تھا اس کی وجہ سے وہ خوف و خطر سے محفوظ تھے۔ تو یہاں کیا بات سمجھ میں آئی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھنا ہے، عزت اور حرمتوں کا پاس کرنا ہے، امانتوں کی حفاظت کرنی ہے، جو کہ ہمارے نبی کا بھی یہی طریقہ تھا۔ امن ہماری زندگی میں کتنا ضروری اور اہم ہے۔ امن ہوتا ہے تو ہم زندگی کے معاملات کو بحسن خوبی انجام دیتے ہیں۔ اللہ سے توبہ کریں، فسق سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس قرآن میں ہر طرح کی ہر بات خوب اچھی طرح سمجھا دی ہے۔ دنیا کے وقتی فائدوں کے لیے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارا ملک بھی بھوک و ننگ کا شکار ہے۔ سودی نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو چکی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جب دولت اور رزق ایک جگہ مجتمع یعنی اکٹھے ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ظلم ہو گیا، یعنی وہ اپنی ضروریات زندگی کو احسن طریقے سے پورا نہیں کر سکتے۔ پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور غریب بیچارہ غربت کی چکی میں پستا چلا جاتا ہے۔ اس لیے فسق، ظلم اور کفران نعمت اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے بدلے اللہ
اپنی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے اور ایسے مجرموں پر عذاب بھی مسلط کر دیتا ہے۔ ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب اللہ ہم پر بھی کسی فرعون کو مسلط کر دے، ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔